اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ درس میں ہم نے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو نعمتیں نازل ہوئی تھی، جو احسانات نازل ہوئے تھے، ان کو بیان کیا تھا۔ آج کی اس آیت طیبہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے ایک اور احسان کا ذکر فرمایا کہ جب یہ بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی طیہ سے گزر رہے تھے تو سخت آزمائش میں بھی تھے، لیکن اس دوران ان پر بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہوئیں۔ تو چونکہ یہ لقدق صحرا تھا، وہاں پر دور دور تک پانی نہیں تھا، تو جب یہ پیاس سے بے تاب ہوئے تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے پانی میسر فرمائیں۔ تو اسی بات کی طرف اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی عصا کو پتھر پہ ماریں، چھڑی پہ ماریں۔ عصا سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ وہی عصا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ انہیں عطا فرمایا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کے ساتھ ایک پتھر بھی ہوا کرتا تھا جو ایک مربع پتھر ہوا کرتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس عصا کو اس پتھر پہ مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے بہہ نکلے، جس کے بارے میں فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے تو 12 قبائل کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے گئے، اور چونکہ پانی کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے اور اس پانی کے معاملے پر لوگ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے عرب کے رواج، عرب کی جاہلیت کے زمانے کے بارے میں کہا گیا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ تو یہاں پر بھی یہ صورت ہو سکتی تھی کہ یہ لوگ پانی کے لیے یہ قبائل آپس میں نہ لڑ پڑیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے، اور پھر مزید ارشاد فرمایا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ان میں سے ہر شخص نے اپنے مشرب کو جان لیا، یعنی ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا کہ ہمیں کس سے پانی لینا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ لیکن تفسیر خازن میں یہ معجزہ بیان فرمانے کے بعد کہا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے اللہ جل شانہ نے 12 چشمے جاری فرمائے، جو یقیناً ایک معجزہ ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر معجزہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے جاری فرما دیے، جس سے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے سیرابی حاصل کی، صحابہ کرام کے جانوروں نے سیرابی حاصل کی، وضو و غسل کیا۔ تو بلا شبہ یہ پتھر سے نکلنا بھی ایک معجزہ ہے، لیکن اس کے برعکس قیاس کی روح سے، عقل کی روح سے، انسانی جسم سے، بلکہ اس کی انگلیوں سے یہ پانی کا نکلنا اس سے بڑھ کر عظیم معجزہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر اس پانی کو جاری فرمانے کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور زمین پر وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا، یعنی جو من و سلوہ تم پہ نازل ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل تھا، اسے تم کھانے میں استعمال کرو، اور وہ جو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشموں کی صورت میں تمہیں اس لقدق صحرا میں دیا تھا، وہ تم اس پانی کو استعمال کرو، البتہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔
یہاں پر زمین پہ فساد پھیلانے سے مراد یہ کہ اللہ کی ناشکری نہ کرو، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ کرو۔ تو پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے اور احسان کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پے در پہ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، اور احسانات کا ذکر فرمانے کا مقصد ایک تو ظاہر یہی ہے کہ جو طبیعت احسان شناس ہوتی ہے، جب اس کے سامنے اس کے محسن کے احسان کا ذکر کیا جائے تو پھر اس کے دل محسن کی جانب مائل ہو جاتے ہیں، محسن کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی پہ بھی غور کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے تو ہم لوگ اس کے ممنون ہو جاتے ہیں، اور ہم اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا جائے۔ تو رب کائنات تو وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے احسانات کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، انہیں گنا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر بندہ آ کر پھر اپنی پیشانی کو رب کائنات کے بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، جبکہ وہ شکر گزار دل ہو، محسن دل ہو۔ تو یہاں پر انہی لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل میں سے کہ اگر تم محسن ہو، نرم دل رکھتے ہو، اپنے منعم کے احسان کو پہچانتے ہو، تو پھر تم رب کریم کی اطاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کے احسانات کو ماننا اس کا شکر گزاری ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کے احسانات کو فراموش کر دینا یہ زمین پہ فساد پھیلانا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ پھر ارشاد فرمائے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا۔ تو آپ دعا کیجئے رب کریم سے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نکالے ان چیزوں کو جن کو زمین اگاتی ہے، اس میں سے اس کی سبزیاں، اس کے ساگ اور اس کی ککڑیاں، قثائیہا وفومہا، اس کی گندم، وعدسہا، اس کی دال، خاص طور پر مسور کی دال، وبصلیہا، اور اس کے پیاز۔ تو یہاں پر سیدنا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح العزیز میں ایک نکتے کی جانب اشارہ فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی بڑی گستاخی کی بات تھی کہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اولو العزم انبیاء میں سے تھے، ان کو یہ بنی اسرائیل کے لوگ نام لے کے پکارتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو نام لینے کے بجائے ان کو لقب سے پکارا جائے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، مگر یہ بنی اسرائیل گستاخ تھے تو اسی انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ بنی اسرائیل نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں من و سلوہ عطا فرما رہا ہے، ہم کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے، تو اب آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی سبزیاں دے دے ہمیں۔ تو اب چونکہ ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کے انسان کی نفسیات میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ دوسری چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو ایک تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں رب کریم کی نافرمانی بھی پائی جا رہی ہے، ناشکری بھی پائی جا رہی ہے، کیونکہ کہاں من و سلوہ اور کہاں زمین کی سبزیاں۔ تو بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز کے بدلے میں جو زیادہ بہتر ہے، یعنی من و سلوہ کو چھوڑ کر سبزیوں کی طرف جا رہے ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کے باوجود، تنبیہ فرمانے کے باوجود، جب یہ لوگ نہیں مانے تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سے فرمایا اِحْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، کہ تم لوگ مصر کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ لفظ مصر آیا، مصر سے مراد خاص شہر مصر ہے یا اس سے مراد کوئی بھی شہر ہے، کیونکہ عربی زبان میں مصر عام شہر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا ایک مشہور شہر مصر بھی ہے، ملک بھی ہے مصر۔ تو یہاں پر کیا معنی مراد ہے؟ تو مفسرین کی دونوں رائے رہیں، بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مصر ہے، اور بعض نے فرمایا کوئی بھی دنیا کا شہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انہیں حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں سبزیاں کھانی ہیں تو تم لوگ پھر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک تمہیں وہ چیز مل جائے گی جس کا تم سوال کر رہے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ،
جب بنی اسرائیل کی بار بار یہ نافرمانیاں رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حکم عدولیاں رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کی بنا پر ارشاد فرمایا کہ تم پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اب یہود پہ جو ذلت مسلط کی گئی ہے، تو ایک ذلت تو بہت ظاہر ہے کہ سینکڑوں سال یہ لوگ در بدر پھرتے رہے، ان کا کوئی بھی وطن نہیں رہا تھا، یہ ہر جگہ سے نکالے جاتے تھے، کہیں غلام بنا لیے جاتے تھے، کہیں ان کو قتل کیا جاتا تھا، کبھی اس زمین سے نکل کے اس زمین کی طرف، کبھی اس زمین سے نکل کے اس زمین کی طرف خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ شدید قسم کی ذلت مسلط کی گئی، اور اب ان لوگوں نے ناجائز طور پر ایک خطہ زمین حاصل کر لیا، لیکن وہاں پر بھی ظلم و ستم کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کرتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، مردوں کو مارتے ہیں۔ اب بھی ساری دنیا میں ان کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ان کو ظالم کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مسلط کوئی ذلت ہے جس کے نتیجے میں سارے کے سارے معاملات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور فرمائے کہ وَالْمَسْكَنَةُ، اور تم پر ناداری یعنی محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ تو باوجود یہ کہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ یہود نے پوری دنیا کی اکانومی کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، سارے کے سارے وسائل و ذرائع کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، لیکن ان کے دلوں میں جو دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اس کی وجہ سے ان کے دل فقیروں ہی کی طرح سے ہے، محتاجوں ہی کی طرح سے ہے۔ اتنا کچھ حاصل کرنے کے باوجود یہ لوگ مال ہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کو کیا ہوا فقر ہے جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اس کیفیت کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا کہ حریصان لا یشبعان، دو حریص کبھی بھی سیر نہیں ہوتے۔ حریص العلم، ایک تو وہ جس کو علم کے حرص ہو، علم جتنا سیکھتا ہے انسان چلا جائے، لیکن اس کی خواہش کبھی بھی تمام نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح مال کا معاملہ ہے کہ مال کا حریص بھی کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، جس قدر بھی اس کو مال مل جائے تو پھر مزید کی تمنا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ابن آدم کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے، قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرتی ہے۔ تو مراد یہ کہ وہاں پہ جا کر جب اس کی زندگی ختم ہوتی ہے تبھی یہ مال کی خواہش کی ختم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کے غضب کو لے لیا، اللہ کے غضب کو خرید لیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب اللہ کا غضب ان لوگوں نے کیسے لے لیا، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ نے جو ان کو احکام دیے تھے اس کو نہیں مانتے تھے۔ اور فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے سچے نبیوں کو بلا وجہ کے قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ کے کئی نبیوں کو قتل کیا، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت شعیع علیہ السلام کے نام مشہور و معروف ہیں۔ تو ان اللہ کے نبیوں کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم نے کس جرم کی پاداش میں ان اللہ کے نبیوں کو شہید کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اس کے نبیوں کو، اس کے پیاروں کو قتل کیا جائے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، محتاجی ہمیشہ کے لیے مسلط فرما دی، اور قرآن میں اس کا بیان فرما دیا کہ تم پہ ذلت اور محتاجی جو مسلط کی گئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ فرمائے کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سب کا سب نتیجہ ہے ان کی اس نافرمانی کا کہ وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے۔ پھر ارشاد فرمائے کہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، یعنی یہودیوں سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے، والنصارى سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور ہادو سے مراد، یہود سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، والصابئین، اور ستارہ پرست جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو فرمایا کہ بے شک جو ایمان لانے والے ہیں ان یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے اور ستارہ پرستوں میں سے، من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر،
وعمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کئی مفسرین نے لکھا کہ یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے خاص طور پہ ان کے لیے نازل کی گئی کہ وہ لوگ ستارہ پرست تھے ابتدا میں، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح بعض لوگ جو یہودی تھے یا عیسائی تھے ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشارت دی، کیونکہ لوگ ان پہ اعتراض کرتے تھے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں پر اجر عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ولایت کا منصب بھی حاصل ہے، کیونکہ جو فرمایا گیا کہ ان پہ نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہی الفاظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص اولیاء مقربین کے لیے ارشاد فرمائے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے تھے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اگر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا جا رہا تھا تو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کنورٹ ہونے والوں کے لیے، سچے دین اسلام کی طرف آنے والوں کے لیے یہ بشارت دے دی ہے کہ ان کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آخرت میں غمگین ہوں گے۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کا ایک دوسرا واقعہ بیان فرمایا، ایک دوسرا قصہ بیان فرماتا ہے، وہاں پر بھی ان کی نافرمانی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرمائے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، میثاقکم، تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور کو بلند کر دیا تھا۔ اب یہاں پر کون سے عہد کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں نے خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی تھی، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ ہمیں ایک کتاب عطا فرما دے جس میں ہماری عبادات وغیرہ کے احکام بیان ہو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے عہد کی پابندی کرنا، اس کتاب پہ عمل کرنا، اور ان لوگوں نے اس عہد کا اقرار کیا تھا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس عہد سے وہ لوگ پھر گئے، اس کو ماننے سے انکار کیا، تو اسی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تم پھر گئے تھے، تو پھر ہم نے تمہیں اس عہد کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور پہاڑ کو ہم نے تمہارے سروں پہ بلند کر دیا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ طور پہاڑ کو اٹھا کر اتنا ان کے سر کے قریب کر دیا گیا جتنا کہ قد آدم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سیدنا جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کیا۔ فرمایا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جب طور کو تمہارے سروں پہ بلند کر دیا گیا۔ اب یہاں پر یہی چارہ کار تھا، یا تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانو، کہ پکڑو اس چیز کو، لو اس چیز کو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، بقوت، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں کتاب میں، جو اس اللہ کے عہد میں جو کچھ باتیں تم سے طے کی گئی تھی، ان تمام باتوں کو یاد کرو تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ فرمایا کہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد پھر تم اس سے پھر گئے، تم نے کوہ طور کے نیچے اپنی جان بچانے کے لیے یہ عہد تو کر لیا تھا کہ ہم اس کو نبھائیں گے، ہم اس کو پورا کریں گے، لیکن پھر یہ لوگ اس سے پھر گئے۔ حالانکہ کوہ طور کو اٹھانا ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے، پھر دوسرا یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل بھی ہے کہ یہ اتنا عظیم پہاڑ جو کسی کے اٹھائے نہیں اٹھ سکتا، یہ اللہ کے نبی ہیں، تبھی تو ان کے حکم سے یا ان کی دعا سے یہ سارے کے سارے کام ہو گئے۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ ان میں پستی تھی،
نافرمانی تھی، تو یہ نافرمانی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، تم اس کے بعد پھر دوبارہ اس عہد سے پھر گئے۔ تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہیے تھا جب دوبارہ اس عہد کو چھوڑ دیا، مگر فرماتا ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اللہ کے فضل سے خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وجود بھی مراد ہے، لیکن ایک قول یہ بھی آیا کہ یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دین اسلام کی دعوت دی تو گویا ان لوگوں کو اس عذاب سے نکالا جس عذاب میں یہ مبتلا تھے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور تم لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہاں پر جو لوگ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو وہ لوگ خسارے سے بچ گئے اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر لی، جیسا کہ اس واقعے سے پہلے جو آیت طیبہ آئی تھی کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دوسرے واقعے کو بیان فرمایا جس میں بنی اسرائیل کے ایک اور نافرمانی تھی۔ ارشاد فرماتا ہے اور تحقیق تمہیں علم ہوا ان لوگوں کا، اعتدوا منکم، جو لوگ حد سے بڑھ گئے تھے تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن یہ لوگ کچھ عرصے تو اس پہ قائم رہے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے نافرمانی کی، اور نافرمانی کی صورت یہ نکالی کہ یہ لوگ دریا کے پاس آتے تھے اور ہفتے کے دن، جمعے کے دن دریا کے قریب ان لوگوں نے گڑھے کھود دیے تھے اور ان گڑھوں میں ہفتے کے دن جا کر پانی چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس دن شکار نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی بہہ کر ان گڑھوں میں آ جایا کرتی تھی، اور جب پھر اتوار کا دن آتا تھا یہ لوگ ان گڑھوں سے جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ ان کو منع کیا گیا، یہاں تک کہ 70 سال گزر گئے یہ لوگ یہی حرکت کرتے رہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا ظہور ہوا، سیدنا داؤد علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع فرمایا کہ تم یہ حرکت نہ کرو، تو اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ ہفتے کے دن کہاں شکار کرتے ہیں، ہم لوگ تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو گھڑوں میں داخل کر دینا، پانی کے ذریعے سے یہی ان کو پکڑنا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر ہوئی کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں بے اعتدالی کی تھی، فَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِعِينَ، تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا اور انہوں نے اللہ کے اس نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا داؤد علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندروں کی صورت میں مسخ فرما دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ بندر بنا دیے گئے تو 3 دن اسی حالت میں رہے، ان لوگوں کے جسموں سے بدبو آنے لگی، ان کی شکلیں مسخ ہو چکی تھی اور اپنے کیے پر بہت افسوس کر رہے تھے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ یہ افسوس کے مارے اپنے منہ کو نوچتے تھے، بہرحال روتے روتے آہوزاری کرتے کرتے یہ لوگ 3 دن کے اندر ختم ہو گئے، مر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو پس ہم نے اس واقعے کو سبق بنا دیا ہے، اس بستی کے واقعے کو عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے، اور فرمایا کہ وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کے بعد میں آئے، موعظۃ للمتقین، تاکہ متقی لوگوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ تو یہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے ان میں سے ایک واقعہ بنی اسرائیل کا تو وہ ہے جو ابتدا میں پانی کے حوالے سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پانی عطا فرمایا جب ان لوگوں کو پیاس تھی، پھر اس سے 12 چشمے ظاہر فرمائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی نافرمانیوں کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم رزق ان لوگوں کو من و سلوہ کی صورت میں دیا تھا، مگر ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کے بجائے وہ لوگ سبزیاں، دال اور دیگر چیزیں مانگنے لگے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک اور نافرمانی بیان فرمائی جس میں فرمایا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور یہ لوگ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، یہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے۔ تو ان جرموں کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلت میں مبتلا فرما دیا اور قلبی فقر میں مبتلا فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشارت دی جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ دنیا میں ان پہ کوئی خوف نہیں ہے اور آخرت میں انہیں کوئی غم نہ ہوگا، انشاءاللہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان فرمایا جس میں کوہ طور کو ان کو سر پہ اٹھا لینے کا ذکر کیا گیا۔ یہ تمام پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہفتے کے دن ان لوگوں نے جو مچھلی کے شکار میں بے اعتدالیہ کی تھی ان تمام باتوں کو بیان فرمایا۔ اب یہاں پر یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا سبب کسی کو عذاب نہیں دیتا، اس کے عذاب کی وجوہات بھی بیان کر دی۔ اب ان تمام واقعات میں اہل یہود کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اے یہود، اگر تم اللہ کے نبیوں کی باتوں کو مانتے رہے جس طرح کہ تم نے ماضی میں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، تم پہ کرم فرمایا، تمہیں ہم پر انعامات دیے، لیکن جب تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانیاں کی، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں تم پہ عذاب نازل فرمائے۔ تو یہاں پر اہل یہود کو تنبیہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے قارئین کو، مسلمانوں کو بھی یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف آ جاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے واقعات انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔